مفتی صاحب قبلہ جی ایک ہی گو میں دو سوال آپ سے ہیں۔ جی ایک تو ہر ایک کی دلچسپی ہوتی ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، اللہ نے رزق مقرر کر دیا، لکھ دیا کہ اب جی ہاں، پہلے پیدائش سے ہماری کہ اتنا رزق ملے گا، اس کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں 70 گنا بھی ملتا ہے، 700 گنا بھی ملتا ہے، اس سے زیادہ بھی ملتا ہے ایک۔ اور دوسرا، مفتی منیب الرحمان کو زندگی میں کوئی تقدیر سے متعلق جو کوئی واقعہ پیش آیا ہو ذاتی، وہ اپنا تجربہ۔ آپ نے حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا کہ من اراد ان یزاد لہو فی رزقہ و امورہ یا اثرہ فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، تو صلہ رحمی کرے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عمر میں برکت عطا فرما دے گا، صلہ رحمی عطا فرما دے گا۔ میرا تو پوری قوم نے وہ دیکھا تھا، وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ وہ تھوڑا سا میں نے وہ مولانا عبدالغفور حیدری کے ہاں کھایا، ہاں وہ جو حلوہ کھایا تھا، میں بھی تھا، لیاقت بلوچ بھی تھے، اور ایک ان کے مولانا عبدالرؤف فاروقی بھی تھے، تو وہاں سے وہ قومی اسمبلی کے ہاسٹل میں جو واقعہ ہوا نکلے، دلچسپ، تو پھر سر چکرانے لگا اور لگا کہ اب خاتمہ ہے۔ اچھا، تو ہمیں ہوش بھی نہیں رہا، پھر ہاسپٹل میں پہنچایا گیا، بے ہوش ہو گئے۔ مفتی صاحب یہ کوئی سازش تھی نا؟ بعد میں کچھ اندازہ ہوا اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ ہاں نہیں، کوئی اس طرح کی بات میں نے پڑھی تھی اس زمانے میں۔ جی، تو لیکن جب آنکھ کھلی تو ہاسپٹل میں تھے، معالج اسپیشلسٹ وہاں پر موجود تھے، ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا تھا، لیکن اگر یہ میرے ساتھ حادثہ ہاسپٹل کے قریب ترین مقام پر ہوا، اگر یہ ایسے ہی مقام پر ہو جاتا کہ فرض کرو میں ہاسپٹل سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا، تو پھر آپ سوچیں کہ کیا ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اللہ کی مجھ سے خیال کیا آیا، بس اب یہ واقعہ شروع ہو گیا ہے، جب پہلے ہوش آیا، آنکھ جو آپ کی کھلی، تو پہلا تصور کیا آیا؟ یعنی شکر تو یقیناً کیا ہوگا نا؟ یہ ہمارا ہوا، میری آنکھ جب کھلی تو دن کا وقت تھا، پھر دن گزرا، پھر رات آ چکی تھی، پھر رات کا کوئی پچھلا پہر تھا، تو جب میری آنکھ کھلی تو مولانا عبدالغفور حیدری وہیں کھڑے تھے، اور ان کو فکر تھی کہ یہ میرے سر یہ آ نہ جائے، یہ شہادت میرے کھاتے میں پڑ جائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، مجھے اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے کہ جو لکھا تھا وہ ہونا ہے، تو میں اس کو کسی انتشار کے لیے استعمال نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کی فضل کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچنے کے باوجود بھی مجھے بچا لیا۔ تو ہمارے ایک دوست تھے مفتی صاحب، تو ان کا آپریشن ہوا ہارٹ کا، تو میں ان کی خبر گیری کے لیے گیا، تو میں نے کہا کیا تاثر تھا جب آنکھ کھلی پہلی؟ تو کہنے لگا نرسیں کھڑی تھی، میں نے سمجھا میں جنت میں آ گیا ہوں، اور یہ حوریں کھڑی ہیں۔ تو اگر پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں ہے، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کروں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کے فرائض ہیں، ایک فضائل ہیں، ایک معاصی ہیں، جہاں فرض ہے وہاں امر بھی ہے، وہاں رضا بھی ہے، وہاں مشیت بھی ہے، وہاں تقدیر بھی ہے، وہاں علم بھی ہے۔ مفتی صاحب، علماء کا ایک نقطہ نگاہ ہے، جی، ایک فلسفہ دان فلاسفرز کا نقطہ نگاہ ہے، جی، ایک صوفیاء کا نقطہ نگاہ ہے، آپ کس سے اتفاق کرتے ہیں؟ وقت چونکہ کم ہے اور آپ کو سب ان کے نظریات معلوم ہیں۔ میں تو اللہ کے پیارے حبیب کریم جو صوفیاء کے بھی امام ہیں، اور جو سب کے امام حکماء صادقہ ہیں ان کے بھی امام ہیں، تو میں سبحان اللہ ان کی۔ لیکن یہ جو جناب خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ ہے، جی ہاں، جناب خضر اور سیدنا موسیٰ کا واقعہ، اچھا چونکہ مفتی صاحب اب وقت ختم ہو گیا، صرف ایک فکرے میں بتا دیں کہ یہ بھی تقدیر کے معاملات سمجھانے کے لیے یہ قرآن حکیم میں آیا۔ ہاں، یہ اصل میں بتانا تھا کہ ایک تکوین ہے اور ایک تشریح ہے۔ ٹھیک، تکوین ہمارے وجود میں بھی ہے، ہمارا پیدا ہونا، نشو و نما پانا، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، پھر موت، بیماری اور صحت، اب اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہم چاہیں کہ شباب پہ سوئی اٹک جائے تو ہمارا بس نہیں چلتا۔ تو اسی طرح خارج کا جو تکوینی نظام ہے،
یہ اللہ کے اسی کو حکم سے پتا چل رہا اسی ہے. حکم سے ہمیں تو نہیں معلوم. اس کو تکوین کہتے ہیں. ٹھیک. تشریع یہ ہے کہ ہمیں ایک ضابطۂ احکام دیا گیا سبحان کہ تم اللہ. نے اس کے پابند ہو اور تمہیں اس پر اس پہ چلنا ہے. ہے. اس دلیل سے پوچھا گیا کہ تقدیر کیا ہے اور ایک فکرے میں بس اختیار مکمل. کیا ہے جی. اور مجبوری کیا ہے. وہ ٹانگ اٹھانے انہوں نے کہا والی. کہ ٹانگ اٹھاؤ یہ اختیار ہے. دوسری اٹھاؤ. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا یہی جب